باتیں ہیں جو میں آج دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو بھی باتیں سننے کا، مجھے بھی بتانے کا مزہ آئے تاکہ ویورز آئیں تو پھر میں بتاؤں اور مجھے مزہ آئے کہ میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں دوستوں کو، اور امید کروں گا انشاءاللہ وہ باتیں آپ کو پسند آئیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں کبوتر بازی کے حوالے سے۔ اگر مجھے علم ہوا تو میں انشاءاللہ ضرور آپ دوستوں کو بتاؤں گا، گائیڈ کروں گا کہ جو بھی مسئلہ مسائل آپ کا ہوگا انشاءاللہ بفضل خدا انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میں جو چیز بتاؤں گا، جو بات بتاؤں گا کبوتر بازی کے حوالے سے انشاءاللہ جو ہے نا انشاءاللہ وہ درست ہوگی۔ آپ آزمائیں گے تو انشاءاللہ دعا میں یاد بھی رکھیں گے، اور جب دعا میں آپ لوگ یاد رکھیں گے انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ کوئی نہ کوئی اور بھی چیز لے کے آؤں گا۔ تو ماشاءاللہ سے ویورز آنا شروع ہو گئے ہیں، تو جتنے بھی میرے دوست، میرے بھائی، میرے چاننے والے میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ میرے پروگرام کو جو ہے نا وہ شیئر کریں، لازمی شیئر کریں تاکہ میں پروگرام کو جو ہے نا آگے بڑھا سکوں۔ تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اسو 2021 پر پٹائی کے حوالے سے سب سے پہلے ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوستو، اس میں آ جاتی ہیں دو چیزیں۔ اب پر پٹائی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو چیزیں آتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز آتی ہے کہ بچے ہوتے ہیں، بچوں کی پر پٹائی آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو 6 پر کے ہوتے ہیں، 5 پر کے ہوتے ہیں، 7 8 پر کے ہوتے ہیں، ایک آدھا پار انہوں نے نکالنا شروع کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کی بچوں کی پر پٹائی کی آپ کو پہلے بتا دوں کہ آپ نے کیسے کرنی ہے پر پٹائی بچوں کی۔ مثال میں ایک دینے لگا ہوں کہ اگر بچہ 7 پر کا ہے، 7 پر کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، 3 پر اس نے بھی صاف کرنے ہیں، پچھلے پر جو ہیں اس نے صاف کر لیے ہیں، 7واں پر وہ نکال رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے والے جو 3 پر ہے نا، 3 پر آپ نے کھینچ دینے ہیں، آگے والے 3 پر کھینچ دینے ہیں جو بھی صاف کرنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد جو اس نے ایک پر نکالا ہوگا، تھوڑا سا اتنا سا پر نکالا ہوگا، اس کے ساتھ ایک پر ہوتا ہے فل اس نے پورا کیا ہوتا ہے، بچے نے پر پورا کیا ہوتا ہے، ایک وہ پر آپ نے چھوڑ دینا ہے اور ایک جو وہ پر نکال رہا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ 2 پر آپ نے چھوڑ دینے، باقی پیچھے سے آپ نے سارے پر کی جو ہے نا وہ پٹائی کر دینی ہے، پیچھے سے سارے پروں کی پٹائی کر دینی ہے۔ اب اس میں چیز میں بتاتا ہوں آپ کو ایک اور، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ساری پر جو ہے نا A to Z پٹائی کر دیتے ہیں، مطلب کہ پہلے پر سے لے کے پیچھے بغل کے آخری پر تک کھینچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اپنا طریقہ کار بتاتا ہوں کہ میں پر پٹائی مطلب کیسے کرتا ہوں، اور اچھا سمجھتا ہوں اس چیز کو کہ اگر آپ اس طریقے سے پر پٹائی کریں تو آپ کے کبوتروں کے جو پر ہیں نا وہ کمزور نہیں آئیں گے، اچھے پر آئیں گے، پر مرنے کا بھی ڈر کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ صرف پہلے 10 پر جو ہوتے ہیں نا، پہلے 10 پر بغل سے آگے والے 10 پر جو ہوتے ہیں نا، صرف ان کی پٹائی کیا کریں، پہلے ان کی پر پٹائی کر دیں۔ جب 20 دن گزر جائیں، ٹھیک ہے، اتنے پر ہو جاتے ہیں تقریباً، ٹھیک ہے، اتنے نکال لیتے ہیں 20 دن میں۔ جب اتنے پر نکل آتے ہیں نا، اس کے بعد آپ کیا کریں کہ بغل کے جو پر ہیں نا، بغل کے پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کھینچ دیں اور ساتھ میں دم کے پر بھی کھینچ دیں، ٹھیک ہے۔ 20 دن کے بعد آپ نے یہ اس طریقے سے اگر آپ پر پٹائی کریں گے نا، تو جو پہلے 10 پر ہوں گے انشاءاللہ بفضل خدا وہ بھی پوری طاقت میں باہر آئیں گے، کبوتر آپ کا جو سر پر ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے پر میں کسی قسم کا فالٹ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک چیز اور آپ کو بتاتا ہوں کہ نر اور مادیے جب آپ پر پٹائی کر دیتے ہیں نا، نر اور مادیے ان کو علیحدہ رکھا کریں۔ پھر اس کے بعد آپ نے پر پٹائی کے دوران اور کون سی مطلب کہ حفاظتی تدابیر وہ بتاتا ہوں کہ نہانے نہیں دینا کبوتر کو۔ تقریباً آپ نے جب تک کبوتر اتنے پر نہ نکال لے، آپ کا کچھ لوگ کہتے ہیں سوئے نکال لے ہیں جی ابھی، ٹھیک ہے، تو جب تک اتنے نہ نکال لے تب تک کوشش کریں کبوتروں کو نہانے نہ دیں۔ اس سے آگے دیکھیں، اسو میں سب سے زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے ہمیں کریچ کا، کبوتر جو ہوتے ہیں نا وہ کریچ پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے کوشش آپ یہ کریں کہ کبوتر جو ہے نا ان کو پہلے نہانا جو ہے نا شروع کروا دیں۔
برتن کھلے رکھیں، پانی کھلا رکھیں، تاکہ پر پٹائی سے پہلے ہی آپ نا ان کبوتروں کو نا نہلانا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ کار ہے کہ جو اوپر والی پرییں ہوتی ہیں نا، اوپر والی پرییں، میں ابھی کبوتر پکڑتا ہوں، تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کن پریوں کی بات کر رہا ہوں، آپ میری بات کو بھی شاید سمجھ رہے ہوں گے۔ اوپر والی جو پرییں ہوتی ہیں نا، بریک پرییں ہوتی ہیں جو، ان کو کھینچ دیا کریں۔ 5 پرییں جو ہے نا، 5 پرییں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کھینچ دیا کریں، کیونکہ سب سے زیادہ پرواز کو وہ 5 پرییں ہی متاثر کرتی ہیں۔ جب وہ کبوتر 5 پریوں میں سے پر پھینکنا شروع کر دیتا ہے، جھاڑنا شروع کر دیتا ہے نا، تو اس وقت ہی کبوتر جو ہے نا وہ پرواز نہیں کرتا، اور اگر آپ اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، کبوتر کو اڑاتے ہیں، کبوتر آسمان میں جاتا ہے، تو اسی کی وجہ سے کبوتر آپ کا ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ اصل میں سب سے زیادہ مسئلہ یہی آتا ہے کبوتر ضائع ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ کبوتر کریچ میں ہوتے ہیں۔ کچھ دوستوں کو علم نہیں ہوتا کہ کبوتر کریچ آ چکا ہے، مجھے سے اڑانا چاہیے یا نہیں اڑانا چاہیے۔ ہم اڑاتے ہیں کبوتر کو، ٹھیک ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کبوتر ٹھیک ہے، پر ٹھیک ہیں جی، پورے ہیں، اس کے اوپر والے پر ٹھیک ہیں، لیکن ہم اس کے نیچے والے پر اور اوپر والے پر دونوں پہ غور نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دونوں میں سے کریچ پڑا ہوتا ہے، اور جب وہ کریچ ہوتا ہے تو پھر جب وہ زور لگاتا ہے، ایک اوپر سے جسم کچا ہو جاتا ہے، کبوتر کا اسو میں جسم کچا ہو جاتا ہے، جیسے انسان کا خون پسینہ ایک ہو جاتا ہے نا، اسی طرح سان اور بھادوں، یعنی اگر میں پنجابی میں آپ کو بتاؤں تو وہ کہتے ہیں کہ سون بھادروں 2 مہینے، ٹھیک ہے، اس میں انسان جو ہوتا ہے نا اس کا خون پسینہ بھی ایک ہوا ہوتا ہے، اسی طرح یہ پرندے ہیں، جاندار ہیں، ان کا بھی خون پسینہ ایک ہوا ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ کبوتر جو کریچ پڑ جائے نا، نیچے سے پروں پہ کریچ پڑ جائے یا اوپر سے پروں پہ کریچ پڑ جائے، اس کو نہ اڑائیں۔ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لیتے، 10 دن لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 دن لگتے ہیں، یہ پر آنے شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ آدھے سے زیادہ آ چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، پہلے میں نے اب دیکھیں 2-3 چیزیں بتائی ہیں۔ ایک، آپ نہلائی دے دیں، سب سے زیادہ کبوتروں کو جتنا آپ نہلائی دیں گے اتنی جلدی کبوتر کریچ پڑے گا اور اتنی جلدی صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں نے بتایا کہ اوپر والی 5 پرییں کھینچ دیں پٹائی سے پہلے، ٹھیک ہے، پٹائی سے پہلے 20 دن لگتے ہیں، وہ پرییں جو ہوتی ہیں نا کمپلیٹ ہونے میں 20 دن لگتے ہیں تقریباً۔ اگر آپ پٹائی کرنا چاہتے ہیں کبوتروں کے پروں کی تو 15-20 دن پہلے وہ اوپر والی پرییں کھینچ دیں، تاکہ وہ کبوتر دوبارہ ان پریوں کو نہ گرائے، اس کی وجہ سے آپ کے کبوتر کی پرواز جو ہے نا اس میں کمی نہیں آئے گی۔ جو نیچے والی پرییں ہوتی ہیں نا، چھوٹے والے پر ہوتے ہیں جو نیچے بغل کے نیچے والے ہوتے ہیں، وہ جلدی آ جاتے ہیں، وہ 10 سے 15 دن 12 دن اتنے کا ٹائم لگتا ہے، وہ پر جلدی آ جاتے ہیں، وہ کوئی پرابلم والی بات بھی نہیں ہے اتنی، وہ کبوتر اڑ بھی جائے تو واپس بھی آ جاتا ہے۔ اصل مسئلہ ہوتا ہے اوپر والی پریوں کا، جب وہ کبوتر پرییں گرا دیتا ہے نا تو پھر کبوتر اپنی پرواز بھی کم کر دیتا ہے، اگر زبردستی کریں گے تو ضائع ہو جائے گا۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے پر پٹائی کرنی ہے، کتنے پر پہلے آپ نے کھینچنے ہیں، بعد میں کتنے کھینچنے، کس طریقے سے کھینچنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بتایا۔ اس کے بعد کریچ کا بھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ اپنے کبوتروں کو کریچ سے محفوظ رکھ کر اڑانا چاہتے ہیں تو پہلے ان کی وہ پرییں کھینچ دیں، پھر آپ کے کبوتر جو ہے نا وہ کریچ کم پڑیں گے، کبوتر اڑ بھی جائیں گے آپ کے آسانی سے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پر پٹائی کے دوران آپ نے خوراک کیا دینی ہے کبوتروں کو۔ کبوتروں کی خوراک کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب میرے ماشاءاللہ کافی سارے ویورز ہیں، پروگرام میرا دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا پروگرام اپنی وال کے اوپر شیئر کریں، تاکہ اور بھی جو کبوتر پرور بھائی ہیں وہ اگر میری باتیں آپ کو پسند آ رہی ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی پسند آئیں گی، یار ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کو نہیں ان چیزوں کا علم ہوتا، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو علم بھی ہے ان چیزوں کا، پتہ بھی ہے، شاید مجھ سے زیادہ ہی پتہ ہو، لیکن مجھے جتنا کا پتہ ہے میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں دوستوں سے، اور کوشش کریں پروگرام کو آگے شیئر کریں تاکہ اور بھی دوست جو ہے نا وہ پروگرام دیکھ سکیں۔ اچھا دوستو، اب میں بتاتا ہوں آپ کو خوراک کے حوالے سے، کبوتروں کو خوراک کیا دینی ہے۔ جب آپ پر پٹائی کر دیتے ہیں تو کبوتروں کو خوراک کیا دینی چاہیے۔ میں نے ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں جب بھی میں نے کبوتروں کے حوالے سے کوئی گفتگو کی ہے نا تو میری کوشش رہی ہے کہ ہمیشہ سب سے پہلے میں کیا کہتا ہوں، روٹی کے بھورے کا ناشتہ جو ہے نا کبوتر کو لازمی کر دیں، چاہے آپ پٹائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ بریڈر کبوتر ہیں یا آپ کے پروازی کبوتر ہیں، بریڈرز کو بھی روٹی کے اگر آپ بھورے ڈالیں گے نا تو انشاءاللہ بچے جو ہے نا اچھی حالت میں آپ کے پاس جو ہے نا وہ پل جائیں گے۔ بہت سارے دوست یہ بھی گلہ شکوے آج کل آ رہے ہیں کہ یار بچے نہیں پلائی ہو رہے، بچے پال ہی نہیں رہے، مر جاتے ہیں، اتنے ہو کے مر جاتے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہو کے مر جاتے ہیں۔
تو جب آپ روٹی کے بھورے کا ناشتہ دیں گے نا کبوتروں کو، ٹھیک ہے نا، وہ آگے بچوں کو چوگ دیتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ مفید ہوتے ہیں، بچوں کے لیے بھی۔ اچھا تو دوستو پر پٹائی میں اہم بات ہے یہ، اگنور نہ کرنا اس چیز کو، کہ روٹی کے بھورے لازمی کر دیں۔ اگر آپ کے پاس 25-30 کبوتروں کی آپ نے پر پٹائی کی ہے نا، 1 سے 2 روٹی کے بھورے لے لیں، ان کو روٹی کے بھورے کر لیں، کبوتروں کے پاس بیٹھیں، ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم بھی گزر جائے گا، کبوتروں کو آپ روٹی کے بھورے ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کبوتر کمزور نہیں ہوں گے۔ صبح اگر آپ ناشتہ روٹی کے بھوروں کا دیتے ہیں نا، چاہے سادہ دے دیں روٹی کے بھورے، چاہے دیسی گھی کے بنا کے دے دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ افورڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سادہ روٹی کے بھورے بھی ڈال دیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد دوستو اب میں آپ کو دانہ بتاتا ہوں کہ دانہ آپ نے کیا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ چنے، جسے کچھ لوگ کہتے ہیں بریک چنی، ٹھیک ہے، وہ لے لیں، گندم لے لیں، اس کے بعد مکئی لینی ہے آپ نے، دادڑ جو کٹی ہوئی پسی ہوئی ہوتی ہے نا مکئی، وہ والی لے لیں، ثابت نہ لیں، اور مکئی کا استعمال کم کرنا ہے، کیونکہ زیادہ تر میں نے دیکھا کہ مکئی استعمال سے نا زہر بات کا جو نا پرابلمز کافی ہو جاتا ہے، گلے میں زہر بات کا یا پوٹ میں زہر بات کا، استعمال کریں لیکن تھوڑی کریں۔ اچھا اس میں ایک اہم چیز بتاتا ہوں آپ کو، اس میں 2 آئٹمیں تو بہت اہم ہے نا دانے میں، ایک چنے، دوسرا سروں، یہ 2 چیزیں اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ باجرے کا تو بائیکاٹ ہی کر دیں، اگر میں مشورہ دوں آپ دوستوں کو تو باجرے کا تو بائیکاٹ ہی کر دینا، جس طرح سے یہ انہوں نے یہ ذخیرہ اندوزی کر کے اور بلیک میں یہ باجرہ بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 40 روپے 35 روپے کلو میں لے کے آج 80 روپے 90 روپے کلو میں یہ فروخت کر رہے ہیں۔ میں نے تو خیر باجرہ بڑی دیر کا چھوڑ دیا ہے، میں تو نہیں ڈال رہا کبوتروں کو، پرانا کوئی پڑا ہوا تھا تھوڑا سا، تو میں ابھی آپ کو دانہ کہیں گے تو دکھا بھی دوں گا کہ میرے دانے میں باجرے کی تعداد بہت کم ہے، بہت زیادہ بیماریاں اس باجرے کی وجہ سے آپ کے کبوتروں کو درپیش آتی ہیں، خاص کر جیٹ میں، اور اس کے بعد جیٹ کی پھڑتے ہوں یا اسو کی پھڑتے ہوں، ان دونوں موسموں میں باجرہ بند کرتے ہیں، آپ کے کبوتر ضائع کم ہوں گے، آپ کے کبوتر جو سڑ جاتے ہیں کم سڑیں گے۔ بڑی اچھی ٹپیں دے رہا ہوں آپ دوستوں کو، ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا، بڑی اچھی ٹپیں دے رہا ہوں، اگر میں کہیں غلط ہوں تو میرا دوست کوئی بھی کمنٹس کر کے، ٹھیک ہے، مجھے اپنی رائے دے سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں بیٹھا ہوں۔ باجرہ بالکل ہی بند کر دیں، اس کے بعد مٹری لے لیں تھوڑی سی، چنے، مٹری، سروں، گندم، مکئی، یہ چیزیں لازمی ہیں، اور صبح کے ٹائم روٹی کے بھوروں کا ناشتہ، یہ چیزیں آپ نے لازمی اپنے کبوتروں کو ڈالنی ہے۔ جب آپ ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے کبوتروں کے پر کمزور نہیں آئیں گے، بالکل فٹ کبوتر ہوں گے، کبوتروں کو کمزوری نہیں ہوگی، آپ کو اڑانے میں مسئلہ نہیں آئے گا۔ اچھا اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جب آپ کے کبوتر سر پر ہو جاتے ہیں نا آپ کے کبوتر، تو آپ لوگ صفائی کرتے ہیں، کبوتروں کو کہتے ہیں جی کہ اندر سے صاف کر لے، ان کے کیڑے وغیرہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، تاکہ کبوتر کو جو ہم خوراک دیں یا اڑائیں تو اسے کوئی مسئلہ نہ آئے، خوراک دے تو جلدی ہضم کرے، خوراک دے تو اسے لگے کبوتر کو۔ وہ ہر کسی کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے طریقے سے اس کی صفائی کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ زینٹل استعمال کرتے ہیں، زینٹل کا بھی ایک طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے، 1.5 لیٹر بوتل میں، پانی کی بوتل میں ایک وہ شیشی جو ہوتی ہے زینٹل کی، لوگ وہ ڈال لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صبح کے ٹائم نہار پیٹ 10 15 20 سی سی سرنج کے ساتھ دے دیتے ہیں زینٹل، اور کچھ کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی دانہ ڈالنے کے بعد پیاسے رکھ کے کبوتروں کو، ٹھیک ہے، 1 لیٹر پانی میں یا 1.5 لیٹر یا 2 لیٹر پانی میں وہ ایک شیشی مکس کر کے پیاسے رکھ کے کبوتروں کو پلا دیتے ہیں، وہ اس طرح بھی صفائی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ دیسی ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، دیسی ٹوٹکے اب ہر کسی کے اپنے ہیں کہ کوئی کس طرح صفائی کرتا ہے۔ لازمی کریں صفائی، کبوتر نکالنے سے پہلے، کبوتر اڑانے سے پہلے کبوتروں کی ایک بار صفائی لازماً کریں۔ اچھا دوسری ایک اور بات بتاتا ہوں کہ کبوتر جو ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، ان کو کوشش کریں کہ پہلے سے ہی باہر نکالنا شروع کر دیا کریں، سر ہونے سے پہلے ہی۔ یہ بات زیر غور ہے، مزے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کہ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کبوتر لے کے آتے ہیں، نئے کبوتر لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے چھت دیکھی نہیں ہوتی، اڑے نہیں ہوتے، ان کو اندر ہی پنجروں کے اندر ہی بند کیا ہوتا ہے، اندر ہی ان کو پٹائی دے دیتے ہیں پروں کی، اور اندر ہی جب وہ مکمل طور پہ سر ہوتے ہیں پھر ان کو باہر نکالتے ہیں،
اور جب کبوتر مکمل سر ہوتا ہے نا، میری یاد رکھیے گا یہ بات کہ جب کبوتر نیا سر پر ہوتا ہے نا اور دانا خوراک اچھی کھائی ہوتی ہے تو وہ کبوتر پورے زور میں ہوتا ہے، پوری طاقت میں ہوتا ہے، وہ مزے میں ہوتا ہے کبوتر، جشیلا بن جاتا ہے وہ کبوتر، ٹھیک ہے نا، اس کا دل کرتا ہے میں اڑوں۔ اور جب ہم نئے کبوتر باہر نکالتے ہیں نا، ایسے جشیلے کبوتر ایسے جب اڑتے ہیں نا، ایک دم سے اڑتے ہیں آسمان میں جاتے ہیں، گھر کا تو پتہ ہی نہیں ہے، پھر کوئی کسی سائڈ پہ چلا گیا، کسی سائڈ پہ چلا گیا۔ کبوتر زیادہ گم اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے چھت دیکھی نہیں ہوتی، کبوتروں نے اڑ کے بیٹھے ہوتے نہیں ہیں وہ کبوتر، ٹھیک ہے۔ ایک دم جب ہم باہر نکالتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پاس سے کوئی چیل گزر گئی، جال کے پاس سے چیل گزر گئی، بیری گزر گئی، اس طرح کی کوئی چیز گزری، کبوتر ڈر کے اڑ گئے، دل کرے پاس سے بلی گزر گئی، ڈر کے اڑ گئے، یا چھت کے اوپر شاپر پڑا ہے یا بچے آ جاتے ہیں چھت کے اوپر، ٹھیک ہے، تو وہ شاپر ہوا میں ہلا تو اس سے ڈر کے اڑ گئے۔ اور جب ایک دم کبوتر اڑتا ہے نا، کیونکہ اس وقت وہ زور میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ نئے پارا لگے ہوتے ہیں اس کو، وہ زور میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں جی جا ہی رہا ہوں آسمان میں، پھر اس کو پتہ نہیں چلتا میں نے گھر میں کس جگہ سے اڑا تھا، کدھر جانا ہے میں نے۔ تو کوشش کیا کریں کبوتروں کی، جب آپ پر پٹائی کرتے ہیں نا، ایک دن نر جو ہوتے ہیں ان کو باہر نکالیں، باہر سین کے اندر ان کو روٹی کے بورے ڈالیں صبح کے ٹائم، ایک دن مادیوں کو نکال لیں، ایک دن نر کو نکال لیں، دونوں کو باری باری نکال کے ان کو روٹی کے بورے ڈالیں۔ ایک تو وہ چھت بھی باہر دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم بھی سپینڈ ہو جاتا ہے، کبوتروں سے پیار بھی ہو جاتا ہے آپ کو، کبوتر کو بھی آپ سے پیار ہو جاتا ہے، کبوتروں کو بھی پیار ہو جاتا ہے اپنے مالک سے، یہ بھی بات یاد رکھیے گا۔ میرے پاس خود ایسے پرندے ہیں بہت سارے کہ جب میں روٹی کے بھورے کر رہا ہوتا ہوں تو وہ میری جھولی میں آ جاتے ہیں، میرے ہاتھ پہ بھی آ جاتے ہیں، عادی ہو گئے ہیں نا کبوتر، ان کا ڈر، ان کا جو ڈر ہوتا ہے وہی ختم کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب کبوتر کا ڈر ختم ہو جاتا ہے نا، پھر وہ کبوتر آپ کے ہاتھ پہ لگ جاتا ہے، پھر وہ کبوتر آپ کے ہاتھ پہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مرضی۔ اچھا اب دوستو، دوران پرواز پکی بھرتیں، اب میں آپ کو پکی پھڑتوں کی بات بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو کچی پھڑک کی بات کر لیتے ہیں کہ جب بھی آپ نئے کبوتر سار ہوتے ہیں نا، آپ کے جو آپ کے پرندے چھت پہ لگے ہوئے ہیں، پنجابی میں اگر بولوں تو گجے ہوئے کبوتر، ٹھیک ہے، اگر وہ کبوتر آپ باہر نکالتے ہیں نا تو کوشش کریں کہ ان کو 8-9 بجے باہر نکالیں، صبح سرگی، صبح کے ٹائم کبھی نہ نکالنے باہر، ٹھنڈ میں کبھی بھی باہر نہیں نکالنا، 9 بجے نکال لیں، 8 بجے نکال لیں، 10 بجے نکال لیں، ان کو باہر نکال لیں، 10 سے 15 دن اوپر جال کے اوپر بیٹھیں دھوپ میں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ خود ہی اڑنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ سر پر نئے ہوئے ہوتے ہیں یہ پرندے، ٹھیک ہے، تو جب یہ نئے نئے سار آتے ہیں نا تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، خود ہی اڑتے رہتے ہیں، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، تو خود ہی بیٹھ جاتے ہیں 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ لگا کے، کوئی گھنٹہ لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا، جب آپ پھڑکیں لینا شروع کرتے ہیں نا، 10 دن کے بعد پھڑکیں لینا شروع کرتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ کبوتروں کو بغیر پانی دیے آپ نے اڑانا ہے، بغیر پانی دیے اڑانا ہے۔ اور ایک اہم بات اور بتا دوں آپ کو، حیرت ہوتی ہے مجھے بعض دفعہ، لیکن چلیں، اگر میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، دانا جو ہے نا، دانا جو ہے دوران پرواز پھڑکیں جب آپ نے لینی ہے نا، ان پھڑکوں کے دوران دانا کیا ڈالنا میں آپ کو یہ بتا دوں، میں اپنا طریقہ بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے، باقی بھی استاذہ کرام ان کا بھی ایک اپنا طریقہ کار ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے بھی زیادہ بہتر ہو ان کا طریقہ کار۔ مجھے تقریباً 14 سے 15 سال ہو گئے ہیں شوق کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، میں نے دوران پرواز کبھی کبوتر کو باجرہ نہیں ڈالنا دور کی بات ہے، میں سنگاتا بھی نہیں ان کو، قریب سے بھی نہیں گزارتا باجرہ ان کے دوران پرواز، یعنی کہ جب میں پھڑکیں لیتا ہوں تیاری کے لیے کبوتروں کی، تو میں ان کا باجرہ بالکل بند کرتا ہوں۔ تو میں آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ دوران پرواز چاہے جیٹ ہے، چاہے اسو ہے، چاہے بساک ہے، باجرہ نہ ڈالیں کبوتروں کو۔ اب ڈالنا کیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استاد جی ڈالنا کیا ہے، تو پھر ڈالنا آپ نے یہ ہے، صبح کے ٹائم روٹی کے بھورے، اور دوپہر کے ٹائم دانا ڈالنا ہے 1 بجے 1:30 بجے، اس سے زیادہ لیٹ نہیں کرنا آپ نے، آپ کو کبوتر پلٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا یار پلٹانے کی ضرورت نہ پڑے، ایسا کوئی حل بتا دیں، تو وہ یہی ہے جناب کہ 1 سے 1:30 بجے کبوتر کو آپ نے دانا ڈالنا ہے۔ دانا کیا ڈالنا ہے، باریک گندم ڈالنی ہے، میں اسے ممنی کہتا ہوں۔ اگر ہم فیصل آباد میں جو دوست ہیں دانے والی دکان پہ جاتے ہیں دانا لینے نا، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں بریک ممنی دے دیں، میں بھی ممنی کہتا ہوں، دکان پہ جا کے میں کہتا ہوں بریک ممنی دے دیں، لیکن میں صاف الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ بریک گندم لینی ہے۔ ایک گندم ہوتی ہے موٹے دانے والی، ایک ہوتی ہے بریک دانے والی، کچھ لوگ کہتے ہیں مری ہوئی کنک، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لینی ہے، ٹھیک ہے، وہی آپ نے ڈالنی ہے،
کوئی چیز نہیں اس میں شامل کرنی، نہ مٹری، نہ چنے، نہ مکی، نہ باجرا، نہ سرسوں، کوئی چیز نہیں استعمال کرنا۔ جب آپ پھڑکیں لینا شروع کر دیں تو صرف ممنی ڈالیں ان کو، اور پہلے دن شاید نخرا کریں گے، اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے، کھانا شروع کر دیں گے، روٹین وائز آ جائیں گے اپنے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بغیر پانی دیے آپ نے اپنے کبوتروں کو اڑانا ہے، کتنی دیر اڑانا ہے؟ نیکسٹ سوال دوستوں کے ذہن میں ہوگا کہ کتنے دن بغیر پانی کے اڑانا ہے؟ جب تک آپ کا کبوتر 4 گھنٹے سے لے کے 7 گھنٹے تک کی پرواز دینے شروع نہ کر دیں، 8 گھنٹے تک، یعنی کہ منیمم 4 سے 5 گھنٹے جو ہے نا وہ آپ کو درکار ہے، ٹھیک ہے۔ 4 سے 5 گھنٹے کی 3 پھڑکیں 4 سے 5 گھنٹے کی لازمی کبوتر دے دے آپ کو۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 3 سی سی سے شروع کر لیں پانی دینا، یا 5 سی سی سے پانی دینا شروع کر دیں۔ اب اگر آپ کچی بھڑکوں میں کبوتروں کو پانی دے کے اڑاتے ہیں نا، 10 سی سی پانی دے کے اڑاتے ہیں، تو بعض دفعہ کبوتر کچا ہوتا ہے، وہ پانی جو ہوتا ہے نا اس کے کندوں میں، اس کے جسم میں چلا جاتا ہے، کبوتر جو ہے نا پھول جاتا ہے، کبوتر اڑتا ہے، آپ کا بہادر کبوتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پرانا ہوتا ہے، پروازیں اچھی دی ہوتی ہیں، لیکن آپ کی ایک اسی غلطی کی وجہ سے آپ کا کبوتر ضائع ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ تو کچھ دوست کہتے ہیں کہ یار کبوتر بڑا اچھا تھا، آیا نہیں، ضائع ہو گیا، بڑا دکھ ہوا۔ تو وہ دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ مالک کو خود نہیں سمجھ آتی کہ میرے کبوتر کو کیا ہوا ہے اور مجھے کبوتر کو کیسے اڑانا چاہیے تھا۔ آپ اگر صحیح طریقے سے کبوتر کو اڑائیں گے نا تو میرا خیال ہے کہ یہ بے وفا نہیں ہے، یہ وفا ہی کریں گے۔ جو بے وفا ہے نا وہ تو پہلے دن ہی گیا، پہلے دن ہی تو دوسرے دن چلا گیا۔ تو جو وفادار ہے، جو آپ کو 5-7 پھڑکیں دے رہا ہے، یا 5-7 سال سے اڑ رہا ہے، یا 2-3 سال سے آپ کے پاس اڑ رہا ہے، تو وہ وفادار ہے، وہ بے وفا نہیں ہے۔ اس میں کہیں مالک سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو آپ کا وہ پرندہ ضائع ہوا ہے۔ کچی بھرت میں آپ نے کبھی بھی کبوتر کو پانی دے کے نہیں اڑانا۔ جب آپ کا کبوتر جسم بن جائے، پانی اس کا خشک ہو جائے، جسم کا کندے بن جائیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کبوتر کو 5 سی سی سے پانی دینا شروع کریں، 10 سی سی تک لے کے جائیں، 10 سی سی لازمی دیں پانی کبوتر کو، ٹھیک ہے۔ صبح کے ٹائم اڑانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے، صبح اڑانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی دے دیں، 10-10 سی سی سرنج کے ساتھ دیں، کنڈا نہیں آگے رکھنا، برتن میں ڈال کے نہیں رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سرنج کا عادی کرنا ہے، سرنج کے ساتھ پانی دینا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد آپ کبوتر کو اڑا دیں۔ پہلے دن پرواز کم کرے گا، ہو سکتا ہے دوسرے دن بھی شاید تھوڑی سی کم کر لے، لیکن تیسرے دن وہ اپنی روٹین میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، پانی چلانا شروع کر دے گا۔ جب اس کا پانی چلنا شروع ہو جائے گا، وہ کبوتر آپ کا جو ہے اچھی پرواز بھی دے گا، ضائع بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اس کی زندگی کرے، آپ کی قسمت خراب نہ ہو، یا اس کو پرندے کی قسمت نہ خراب ہو، ٹھیک ہے، کبوتر آپ کا 100% واپسی کرے گا۔ باجرا نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے، بری گندم ڈالنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اور پانی دینا ہے آدھا گھنٹہ پہلے اڑانے سے۔ رات کو جس دن لاگا ہوتا ہے رات کو بھی 8 بجے 10 بجے، ایک بار 8 بجے پانی دے دیں، ایک بار 10 بجے دے دیں، پکی بھرتوں میں بات کر رہا ہوں، پانی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اگلا سوال پیدا ہوتا ہے خوراک۔ خوراک کب دینی چاہیے؟ تو خوراک بھی آپ نے ایسی دینی ہے جب آپ کا کبوتر 4 گھنٹے سے لے کے اوپر جتنی مرضی پرواز دینا شروع کر دے، آپ کو پتہ چل جائے گا 7 گھنٹے 8 گھنٹے 6 گھنٹے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں جب کبوتر جو ہوتا ہے نا پیلی بٹھیاں کے کرنا شروع کر دینا، یعنی اڑتا ہوا کبوتر جو ہے نا وہ اپنی چربی گرانا شروع کر دے، جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ وگ گیا کبوتر۔ کبوتر جدوں وگ کے آنا شروع ہو جائے نا، وہ دونوں خوراک لازمی دے دیو۔ اگر تسی انہوں خوراک نہیں دیندے تو وہ کبوتر تہاڈا پرواز گھٹا جائے گا، پھر تسی کہو گے کبوتر نہیں اڑدا، یار کبوتر دے اندر طاقت ہوئے گی تو کبوتر نہیں اڑدا ہے۔ تو خوراک جو ہے ہر کسی کی اپنا ایک طریقہ کار ہے خوراک دینے کا بھی، کیا کسی نے ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا وہ بیٹر پتا ہے۔ اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ مجھ سے پرسنلی بھی پوچھ سکتا ہے، میرے واٹس ایپ نمبر پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، یا فیس بک کے اوپر میسنجر پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، مجھے میسج کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو خوراک بنانے کا طریقہ کار نہیں پتا، اگر اس کے استاد نے ابھی تک اس کو نہیں بتایا خوراک میں کیا ڈالنا ہے، کیا بنانا ہے، کب دینی ہے، کیسے دینی ہے، تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا وہ بھی دوست کو۔ تو طریقہ کار ہے ہر کسی کا اپنا۔ خوراک اتنی کہ بریک ہونی چاہیے کہ بریک میدا ہونا چاہیے، کہ جیسے کبوتر کے اندر جائے اس کے اندر کھرنا شروع ہو جائے، راتوں رات ہضم، اس طرح اس کو بریک میدا کر لینا۔ آپ نے خوراک صبح کتنے بجے دینی ہے؟ ناگے والے دن صبح 8 بجے،
लाजमी कबूतर के बोर्ड के अंदर वो खुराक जो आप बनाते हैं ना, वो 8 बजे कबूतर के अंदर हो। ठीक है, गोलियाँ बादाम की गिरियाँ आपने किस तरह देनी है, कितनी मिकदार होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में 5 बादाम की गिरियाँ जो है ना, वहाँ से स्टार्ट करें। 5 बादाम की गिरी फी कबूतर, एक कबूतर के लिए 5 गिरी बादाम जो है ना, वो आपने भिगो देने हैं रात को। अगर 7 कबूतर हैं तो 35 गिरी हैं। ठीक है, 2 से 3 दिन आपने ये देना है। साथ में एक काली मिर्च ज़रूर ऐड कर लिया करें। 2-3 दिन ना काली मिर्च लाजमी ऐड कर लीजिएगा ताकि वाईबादी ना हो कबूतर को। उसके अलावा फिर 2-3 दिन के बाद आपने 5 गिरियाँ और बढ़ा देनी है बादाम की, यानी कि फी कबूतर के लिए 10 बादाम की गिरी लाजमी कर दें। अगर इससे ज़्यादा आप दे सकते हैं तो एज यू विश, अगर आप इससे ज़्यादा आपका कबूतर हजम कर सकता है तो एज यू विश दें, लेकिन मिनिमम 10 बादाम की गिरियाँ फी कबूतर के लिए ना लाजमी भिगोया करें। उसकी खुराक बनाएं, खुराक बना के उसकी गोलियां बना लें। कुछ लोग गोलियां बना के देते हैं, कुछ लोग रोटी के अंदर उसको मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अपना अपना एक तरीका कार है ना, जिस तरह किसी को बेहतर लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ कि कितनी कितनी मिकदार आपने देनी है बादाम की गिरियों की। ठीक है, तो आपने 10 गिरियाँ बादाम की लाजमी कर देंगे, लाजमी देनी है कबूतर को। आप बादाम देंगे तो आपके कबूतर उड़ेंगे, ये भी बात ध्यान में रखना। बहुत कम कबूतर ऐसे हैं जिनको आप खुराक नहीं भी देते तो वो उड़ते हैं, डेली उड़ते हैं, गंदम के ऊपर ही उड़ जाते हैं और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अकेली गंदम डालते जाओ, वो शाम की परवाज़ें दिए जा रहा है आपको। लेकिन ऐसे कबूतर बड़े कम मिलते हैं आपको। फिर इससे हटके ये है कि जब आप लोग नुस्खा लगाते हैं, कोई मेडिसिन लगाते हैं, उसमें जब आपने कबूतर को खुराक दी होगी ना, तो आपका कबूतर ज़ाया नहीं होगा। वो कबूतर बर्दाश्त करेगा उस मेडिसिन को, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत होगी जो आपने उसको दी होगी, जो आपने उसको खिलाया होगा, तो वो वापस ज़रूर आएगा आपका कबूतर। ठीक है, और उड़ के आएगा। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गई खुराक की बात। ठीक है, जिस दिन कबूतर उड़ के आता है उसको आपने दाना पानी जो पानी के साथ संभाल करनी है। संभाल करने के बाद जब आपका कबूतर पानी मांगना छोड़ दे, फिर आप उसको वो जो खुराक आपने बनाई होगी, चाहे वो रोटी के बोरों में मिक्स की है या आपने गोलियां बना के रखी हैं, वो गोलियां जितनी उसके हिस्से में आती हैं वो आप उस कबूतर को दे दें जब वो पानी मांगना ख़त्म कर दे आपसे। लेकिन पानी तब तक आप कबूतर को लाजमी दें जब तक आपका कबूतर पानी आपसे मांग रहा है। जब कबूतर पानी मांगना छोड़ दे फिर उसको खुराक देनी है। खुराक देने के बाद 5 मिनट के बाद, खुराक देने के 5 मिनट के बाद आप उसके आगे पानी रखें। ठीक है, पानी पिए कबूतर पेट भर के, और 5-10 मिनट के बाद जो भी आपने दाना डालना है, कबूतर उड़ के आया बैठा होता है ना, जो भी आप दाना डाल दें, मैंने आपको बताया ममनी बरीक गंदम, वो उसके आगे डाल दें, वो खाए। अगले दिन सुबह के टाइम फिर 8 बजे आप कबूतर को खुराक जो उसके अंदर डालें, और दोपहर को 1 से 1.5 बजे दाना कर दें। इससे ज़्यादा लेट ना किया करें दाना। अगर आप ज़्यादा लेट दाना करेंगे वो ज़्यादा लेट हजम करेगा। फिर अगर कबूतर को मेडिसिन लगी होगी दौरान बाजी, दौरान प्रवास, तो वो कबूतर ज़ाया हो सकता है, क्योंकि मेडिसिन ऐसी चीज़ है कि वो अंदर जो दाना होता है ना उसको जहर बना देता है। अच्छा, अब दोस्तों ये तो हो गई अस्सू की तैयारी के हवाले से गुफ्तगू। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। अगर कोई दोस्त सवाल करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, अगर किसी को किसी बात की समझ नहीं आई तो। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको आँखों का वायरस आजकल जो हर खुड्डे में ही तकरीबन आ चुका है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पूछते हैं कि आँखों में वायरस आ गया कबूतरों की, तो उसका क्या करें। मैंने पहले भी एक बार वीडियो जो है फेसबुक के ऊपर और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है ना वो मैंने लगाई थी। ख़राब आँखों का जो नुस्खा था मैंने शेयर किया था। 100 नहीं 1100% कामयाब है, कामयाब। मैं खुद किया मैंने। ठीक है, मेरे खुद वायरस आ गया था आँखों का, तो मैंने वो किया था और मेरे पास वो बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है बच्चे सारे ठीक हैं। ठीक है, बड़े कबूतरों की तो कम ही आंखें ख़राब हुई हैं, लेकिन बच्चों की सबसे ज़्यादा ख़राब हुई हैं, और ज़्यादातर ये वायरस आता ही बच्चों में है और फिर आगे बड़ों में भी कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपके कबूतरों को आंखों का वायरस आ गया ना, कुताही नहीं करनी, कुताही नहीं करनी। जिस कबूतर की आँख ख़राब हो गई है ना, 1 सेकंड से पहले उसको अपने खुड्डे में से निकाल लेना है, उसको उठा लेना वहाँ से। अगर आप उसको वहाँ से उठा लेंगे ना, तो जो पीछे परिंदे हैं ना, कम से कम 80-90% महफूज हो जाएंगे, उनको वायरस नहीं आएगा आँख का। अगर किसी एक में आँख का वायरस आ गया, आपको पता चल गया है, उसी दिन ही अपने तमाम कबूतरों को देख लो, जिसकी आंखें ख़राब है ना, उसको वहाँ से उठा लो, उठा के उसको लहदा ले जाओ। उसका बर्तन पानी वाला लहदा कर दो, दाने वाला बर्तन लहदा कर दो। ठीक है, और वो इस तरह सेपरेट होना चाहिए कि उसको दूसरे कबूतर नज़र ना आए, दूसरे कबूतर ना नज़र आए और उनको ना नज़र आए।
ٹھیک ہے. جس طرح ایک انسان ہے نا, ہماری بھی آنکھوں کو وائرس آ جاتا ہے, پیچھے کا ہوا چلی ہے, کئی بار چلی ایسی ہوا کہ آنکھیں خراب ہونا شروع ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, اور پھر وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ نا کالا چشمہ لگا لو یار, تاکہ تمہاری آنکھوں میں اگر کوئی دیکھے نا تو وہ وائرس اس کو کنورٹ نہ ہو. تو یہ وائرس ایسے ہی کنورٹ ہو جاتا ہے کبوتروں کا بھی. ٹھیک ہے, کہ کبوتر جب ایک ہی کھڈے میں بند ہوتے ہیں نا تو ایک سے دوسرے کو, دوسرے سے تیسرے کو, اور یہ پھر بڑھتا ہی جاتا ہے. اور جب یہ زیادہ تعداد میں بڑھ جاتا ہے نا تو جو مالک ہوتا ہے نا, کبوتروں کا مالک ہوتا ہے نا, وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک کو دوائی دوں, دو کو دوں, یہاں پہ میں 150 کو کیا دوں یار. تو اگر وہ کم تعداد میں ہوں گے نا تو وہ دوائی دینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, اس کا علاج کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, اور وہ کبوتر آپ کا بچ بھی جائے گا, اس کی آنکھوں کو بھی کچھ نہیں ہوگا. اچھا, اب کرنا کیا آپ نے, میں آپ کو بتاتا ہوں. علیحدہ کرنے کے بعد, کبوتر علیحدہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, میتھاکلور ڈراپ ہے, میتھاکلور ڈراپ ہے میرے پاس. ابھی وہ کوئی پکچر وغیرہ نہیں پڑی ہے میرے پاس, ڈراپ پر نہیں پڑا یار, وہ اوپر دیکھنا پڑا, وہ لے کے آؤ, یاد آیا مجھے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. ابھی وہ آپ کو پتہ بھی ہوگا, بہت سارے دوستوں کو بھی. ٹھیک ہے, یہ میتھاکلور ڈراپ ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, بے شک کوئی اگر دوست اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے ڈراپر ہے میتھاکلور. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو انگلش میں بھی دکھاتا ہوں. یہ ہے, تو اس کا جو ہے نا, یہ آپ نے لیا نا کسی بھی میڈیکل سٹور سے, آپ کو مل جائے گا, کسی بھی میڈیکل سٹور سے یہ آپ کو مل جائے گا. میتھاکلور ڈراپ لے کے آنا. اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ استعمال کیا کرنا, میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ 2 ٹیبلٹ بتاؤں گا, دونوں میں سے ایک ہی یوز کرنی ہے, دونوں میں سے ایک, دونوں نہیں یوز کرنی. ٹھیک ہے, ایک ٹیبلٹ ہے کیومک, 250 mg کیومک ٹیبلٹ ہے, کیومک, QUIMC, کیومک ٹیبلٹ ہے یہ. ٹھیک ہے, کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائے گی, وہ آپ لے آئیں. یا آپ لے آئیں ٹیری وڈ. اب کیومک ٹیبلٹ ہے آئی تھنک 18 روپے کی ہوگی, 17-18 روپے کی کیومک. ٹھیک ہے, اور جو ٹیری وڈ ہے وہ تقریباً 28 سے 30 روپے کی ہوگی, اتنے کی مل جاتی ہے وہ بھی. ٹھیک ہے, اگر آپ کیومک لے کے آتے ہیں نا ٹیبلٹ, تو اس کے 4 حصے کرنے ہیں, 4 حصے کر لینے ہیں اس کے. جس بچے کی, جس کبوتر کی آنکھ خراب ہے نا, جس کی آنکھ سے پانی نکل رہا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کی آنکھوں میں سوزش ہو گئی ہے, یہ پلکیں جو ہوتی ہیں نا اوپر والی پھول جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے, آنکھوں میں گڈ آ رہی ہے, زہر باز ٹائپ گد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ آ رہی ہے, اب جس کی آنکھ میں گد آ رہی ہے نا, آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی لینا ہے, ٹھنڈا پانی ہو. ٹھیک ہے, اس کو اپنے نا انگوٹھوں کے اور ساتھ نا انگوٹھے کے ساتھ پانی لگا لیں. پانی لگا کے ایسے تھوڑا سا اگر آپ دبائیں گے نا, سائڈ سے ایسے کر کے دبائیں گے, وہ یہاں پہ آئے گا, اور انگوٹھے کے ساتھ ایسے کرنا ہے, ایسے, وہ گد باہر آنا شروع ہو جائے گی. اس کو آپ نے کر دینا صاف پانی کے ساتھ, ٹھنڈے پانی کے ساتھ صاف کرنا ہے. جب آپ وہ دیکھیں کہ آنکھ اچھے طریقے سے صاف ہو گئی ہے, اس کو ایک کپڑا لیں جو ملائم ہو, اس کے ساتھ اس کی آنکھ کو کر لیں صاف, ملائم کپڑے کے ساتھ. ٹھیک ہے, ایک قطرہ ڈراپر کا ڈالنا ہے آنکھ میں. آپ نے کیومک ٹیبلٹ لے لینی ہے. اگر اس کے 4 حصے آپ کرتے ہیں تو چوتھے حصے میں سے ایک حصہ جو ہے آپ نے, مثال ابھی شام ہے تو شام کے ٹائم ایک دے دیں, صبح ایک حصہ پھر اس کو جو ہے نا آپ وہ اس کو دے دیں, ایک حصہ پھر, یعنی کہ آدھی ٹیبلٹ آپ نے دے دی بچے کو. جیسے ہی آپ رات کو دیں گے نا وہ چوتھا حصہ, اور ساتھ میں ایک قطرہ آنکھ میں ڈالیں گے, تو انشاءاللہ وہ رات صبح آپ دیکھیں گے تو آپ کو آنکھ صاف نظر آنا شروع ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے اس کی آنکھ میں گڈ بھی کم ہوگی, پانی بھی خوشک ہو چکا ہوگا. صبح پھر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ آپ نے اس کو پھر وہ جو ایک چوتھا حصہ کا جو ایک حصہ بچا ہوگا نا, وہ پھر آپ نے اس کو دے دینی ہے جس کی آنکھ خراب ہے. ساتھ میں ایک قطرہ آپ نے ڈال دینا ہے آئی ڈراپ میتھاکلور, آئی ڈراپ میتھاکلور ایک قطرہ آپ نے ڈالنا ہے. دوپہر کو پھر ایک قطرہ آنکھ میں ڈالنا ہے. قطرے آپ نے ڈالنے ہیں 3 ٹائم, ٹیبلٹ صرف 2 ٹائم دینی ہے, ایک بار شام کو ایک بار صبح. اس کے بعد ٹیبلٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو, بالکل بھی نہیں پڑے گی انشاءاللہ, میرے اللہ نے چاہا تو. آپ دیکھیں گے آپ کے کبوتروں کی آنکھیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ میں نے بتائی تھی ٹیری وڈ ٹیبلٹ, اور اب ٹیری وڈ ٹیبلٹ جو ہے اگر آپ نے وہ استعمال کرنی ہے تو وہ آدھی گولی جو ہے نا آپ نے شام کو دے دینی ہے, آدھی گولی صبح کو دے دینی ہے. اس کے بعد آپ کو میرا نہیں خیال ضرورت